شیخ ابن قدامہ کہتے ہیں میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس وعظ میں شریک ہونے والے عالموں اور فقیہوں کی تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وقت میں 400 دعوتیں شمار کی گئی ہیں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ارشادات قلم بند کرنے کے لیے لائی جاتی تھی۔ امیروں اور وزیروں کا تو ذکر ہی کیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تو خلیفہ وقت بھی نیازمندانہ حاضر ہوتا اور ادب سے سر جھکا کر بیٹھ جاتا۔ شیخ ابو العباس معاصلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں موجود تھا۔ ایک عباسی خلیفہ مستنجد باللہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دوزانہ ہو کر بیٹھ گیا، پھر عرض کرنے لگا، حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پرجلال لہجے میں خلیفہ وقت کو اس کے فرائض اور بندگان خدا کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ مستنجد باللہ سر جھکائے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنتا رہا۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہوئے تو عباسی خلیفہ نے سر اٹھائے اور اپنے خدمتگار کو اشارہ کیا جو مدرسے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ خدمتگار آگے بڑھا، اس کے ہاتھوں میں اشرفیوں سے لبریز دستیلیاں موجود تھیں۔ عباسی خلیفہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی، اگر آپ اس حقیر سے نظر کو قبول فرما لیں تو میں ساری زندگی اپنی خوش بختی پر نظر رہوں گا۔ تمہاری مملکت میں بے شمار حاجت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن ادا کے ساتھ خلیفہ کی نظر قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر مستنجد باللہ اس طرز انکار کو سمجھ نہیں سکا اور وہ مسلسل اصرار کرتا رہا۔ آخر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر جلال کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے 2 تیلیاں اٹھا لی اور انہیں نچوڑنے کے انداز میں دبایا۔ حاضرین مجلس کی آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا، تیلیوں سے تازہ انسانی خون ٹپک رہا تھا۔ فرط حیرت سے مستنجد باللہ کی آنکھیں بھی کلی کی کلی رہ گئیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی غضبناک لہجے میں عباسی خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ مجھے پلانے کے لیے اس کے بندوں کا خون لائے ہو؟ تم نے خوب قدر کی۔ خلیفہ مستنجد باللہ شدت خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد جب اس کے ہوش و حواس درست ہوئے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بس چلے جاؤ، اگر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا لحاظ نہ ہوتا تو خدا کی قسم اس خون کو تمہارے محلات تک بہا دیتا۔ خلیفہ مستنجد باللہ کا تعلق سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔